کیمیائے سعادت 87 فصل حمام میں جانے کے آداب۔ اور جو کوئی حمام میں جائے اس پر 4 امر واجب ہوتے ہیں اور 10 سنت 2 واجب اس شخص کی شرمگاہ سے علاقہ رکھتے ہیں، یعنی ناف سے زانوں تک، اور لوگوں کی نگاہ سے بچائے اور بدن ملنے والوں کو بھی وہاں ہاتھ نہ لگانے دے، اس واسطے کہ ہاتھ لگانا دیکھنے سے زیادہ ہے، اور خود بھی لوگوں کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ اگر کوئی اپنی شرمگاہ کھولے تو اگر کچھ خوف نہ ہو تو اسے منع کرے، اگر منع نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اگر کسی نے واجبات پر عمل نہ کیا تو حمام سے گناہ گار نکلے گا۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حمام میں دیوار کی طرف منہ کیے آنکھوں پر کچھ باندھے بیٹھے تھے۔ عورتوں پر بھی یہی واجب ہے، اور بلا وجہ عورتوں کو حمام میں ہرگز نہ جانے دے کہ شرع میں منع ہے۔ اور یہ باتیں سنت ہیں کہ پہلے نیت کرے کہ پاکی کی سنت ادا کرتا ہوں تاکہ نماز کے وقت آراستہ رہوں اور لوگوں کو دکھانا منظور نہ ہو، اور حمامی کو اجرت پہلے دے دے تاکہ نہلانے میں اس کا دل خوش رہے اور جانے کہ یہ زر اجرت ہمیں ملا ہے۔ پھر بایاں پاؤں پہلے رکھ کر اندر جائے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے ناپاکی کی نجس خبیث کرنے والے شیطان مردود سے، اس واسطے کہ حمام شیطان کی جگہ ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ حمام خالی ہو جائے یا ایسے وقت جائے جب حمام خالی ہو، اور حمام میں جو مکان گرم ہے وہاں جلدی نہ جائے تاکہ پسینہ بہت نکلے، اور جب جائے اسی وقت طہارت کرے، بدن دھونے میں عجلت کرے اور پانی بہت نہ بہائے، اس قدر بہائے کہ اگر حمامی دیکھ لے تو اسے برا نہ معلوم ہو۔ حمام کے اندر جا کر کسی کو سلام نہ کرے، اگر مصافحہ کرے تو درست ہے، اگر کوئی سلام کرے تو یہ جواب دے کہ آفق اللہ، اور بہت باتیں نہ کرے۔ اگر قرآن شریف پڑھے تو آہستہ پڑھے، اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلند آواز سے کہے گا تو درست ہے، اور غروب آفتاب کے وقت اور نماز مغرب اور عشاء کے درمیان حمام نہ جائے کہ شیطانوں کے منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور جب گرم مکان میں جائے تو آتش دوزخ کو یاد کرے اور ایک ساتھ سے زیادہ نہ بیٹھے تاکہ سمجھے کہ دوزخ کے قید خانے میں کیوں کر رہے گا، بلکہ عقل مند وہ شخص ہے جو کچھ دیکھے آخرت کا حال یاد کرے، اگر اندھیرا دیکھے تو قبر کی سیاہی اور تاریکی یاد کرے، اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد کرے، اگر بری صورت دیکھے تو منکر اور نکیر یاد کرے اور دوزخ کے فرشتوں کو یاد کرے، اگر ڈراؤنی آواز سنے تو نفخہ صور یاد کرے، اور اگر ذلت و عزت دیکھے تو قیامت کے دن کا موجود ہونا اور مقبول ہونا یاد کرے۔ یہ باتیں تو موافق شرع کے سنت ہیں، اور طبیبوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں 1 بار چونے کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ جب حمام سے باہر نکلے تو ٹھنڈا پانی پاؤں پر ڈالے تاکہ نقرس کی بیماری سے بے خوف رہے، درد سر نہ اٹھے، اور ٹھنڈا پانی سر پر نہ ڈالے، اور گرمی کے دنوں میں حمام سے نکلے سو رہے تو یہ شربت اور دوا کا کام کرے گا۔ فصل 7 چیزیں۔ فضلات بدن سے دوسری طرح کی بھی پاکی ہے۔ فضلات 7 چیزیں ہیں۔ 1 سر کے بال، ان کا منڈوانا اولا اور پاکی سے زیادہ نزدیک تر ہے، لیکن صاحبان شرف کو بال رکھنا درست ہے، اور تھوڑے بال مونڈنا اور شکریوں کی طرح بال پرانگدہ چھوڑ دینا مکروہ ہے، اور اس فعل کی ممانعت ہے۔ دوسری، مونچھوں کے بال لب کے برابر کر دینا سنت ہے اور چھوڑ دینا منع ہے۔ تیسرے، بغل کے بال ہر 40 دن میں اکھاڑنا سنت ہے، نہیں تو مونڈنا بہتر ہے، اذیت نہ ہو۔ چوتھے، منہ نہانی، ان کو استرے سے یا نورے سے دور کرنا سنت ہے، اور چاہیے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دے۔
پانچویں ناخن کاٹنا تاکہ اس میں میل نہ جمے، اگر میل اکٹھا ہوگا تو طہارت نہ حاصل ہوگی۔ اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کے ہاتھ میں میل جمع دیکھا، فرمایا ناخن کاٹ ڈالو۔